سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، دروس اللغت العربیہ لیسن نمبر 26، آج انشاءاللہ ہم اس کے کانسیپٹس دیکھیں گے. کانسیپٹس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ اب تک ہم نے جو افعال پڑھے ہیں وہ ثلاثی یا مجرد کے تھے یا ثلاثی مزید کے تھے. ثلاثی مجرد میں بھی ہم نے 6 ابواب پڑھے تھے. ہم نے کہا تھا کہ ثلاثی مجرد جو ہے اس کے 6 باب ہم نے پڑھے تھے. باب نصرہ تھا، باب ضربہ تھا، باب سمع تھا، باب فتح تھا، باب حسبہ تھا اور باب کرمہ تھا. یہ 6 ابواب ہم نے ثلاثی مجرد کے پڑھے تھے کسی وقت میں. پھر انہی میں ہم نے کچھ اسپیشل فعل بھی پڑھے تھے جن میں ہم نے المثال پڑھا، الاجوف پڑھا، الناقص پڑھے، المضاف پڑھے، المفروق پڑھے اور المقرون پڑھے. وہ 6 ہی ہم نے اسپیشل فعل جو تھے، اسپیشل وربس، وہ بھی پڑھے. پھر ہم نے ثلاثی مزید میں دس باب پڑھے جو پچھلے لیسن 25 تک ہمارے مکمل ہوئے ہیں. آج ہم فعل رباعی دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور فعل رباعی جو ہے اپنے نام سے نظر آ رہا ہے کہ فعل رباعی وہ ہے جس میں فعل 4 حروف پر مشتمل ہوگا. 4 لیٹر فعل ہوگا تو وہ رباعی کہلائے گا. اور اس میں بھی پھر یہ مجرد بھی ہوتا ہے اور مزید بھی ہوتا ہے. مجرد بھی ہے، مزید بھی ہے. مجرد میں مثلا ہم کہتے ہیں ترجمہ، تو یہ تا، را، جیم اور میم 4 حروف ہیں. وسوسہ، واو، سین، واو اور سین 4 حروف ہیں. ہر والا، ہا، را، واو اور لام 4 حروف پر مشتمل ہے. تو یہ رباعی مجرد کہلائیں گے. اور کیونکہ یہ 4 لیٹر پہ ہیں تو ہم نے ثلاثی مزید میں بھی دیکھا کہ جب فعل ماضی 4 حروف پر 4 لیٹر پہ مشتمل آتا ہے تو مضارع جو ہے that will take you، یعنی ترجمہ سے مضارع بنے گا یترجمو. مصدر امر بن جائے گا ترجم، اور مصدر بنے گا ترجماتن. یہ مصدر ہے. اس میں اسم فاعل جو ہے وہ بنتا ہے، یعنی اس کا پہلا لیٹر ظاہر ہے یہ ہے تا، را، جیم اور میم.
تو تا فرسٹ لیٹر ہے، را دوسرا لیٹر ہے، جیم تھرڈ لیٹر ہے اور میم فورتھ لیٹر. اسم الفاعل جب آپ بناتے ہیں تو تھرڈ لیٹر ول ٹیک کسرہ. متر جیمن، ظاہر پہلے یو جو ہے یہ منہ سے بدل جاتا ہے اور لاسٹ بٹ ون تھرڈ لیٹر جو ہے دیٹ ول ٹیک کسرہ. تو مترجمن اور اسم المفعول میں تھرڈ لیٹر جو ہے وہ فتح کے ساتھ آئے گا تو گویا یہ بن جائے گا مترجمن. وسوس یوسوس، وسوس اور وسوستن مصدر بن جائے گا. اور موسوسن اور موسوسن یہ اگر بنے گا تو یہ اس میں سے اسم فاعل اور اسم مفعول، یا اسم مفعول اور اسم الزمان اسم المکان اسی پیٹرن پر بنتے ہیں. ہر والا سے مضارع بنے گا یو ہر ولو، ہر ول، ہر ولاتن، ہر ولاتن یہ مصدر بن جائے گا. محرولن اور محرولن یہ اسم الفاعل اور اسم المفعول یا اسم المکان اور اسم الزمان اس پیٹرن پہ بن جائیں گے. جیسے ہم نے ثلاثی مجرد میں دیکھا تھا کہ اس کے 6 ہم نے دیکھا کہ باب نصرہ، باب سمع، باب ضربہ، لیکن اس میں رباعی مجرد میں یہ فعلل کے پیٹرن پر، یہ جو ابھی بنایا تھا ہم نے ترجمہ، یہ فعلل کا پیٹرن بنا. بس یہ ایک ہی باب آتا ہے ثلاثی اس میں رباعی مجرد میں. اب رباعی مزید دیکھتے ہیں. فعلل سے کہ شروع میں ایک تا لگا دیں تو یہ رباعی مزید کا پہلا باب بنے گا. تفعلل، تو یہ مزید کا سمجھ لیں کہ پہلا باب ہے. فعلل سے تفعلل، مثلا فعل ہے ترا ترا را، مضارع بنے گا یترا رو. اس سے مصدر بنے گا ترا رؤن، ترا رؤن. اسی سے دوسرا باب جو بنتا ہے رباعی مزید میں دوسرا باب، وہ ہے اف علل. آپ نے کیا کیا؟ فا کلمہ سے پہلے ایک حمزہ لے آئے اور لاسٹ لیٹر کو آپ نے ڈبل کر دیا. اف علل مثلا فعل ہے اطمئن، یوں بھی لکھا جا سکتا ہے، یوں بھی لکھا جا سکتا ہے. اطمئن سے مضارع کیا ہوگا؟ یطمئن. اور مصدر اصل میں تو بنے گا اطمئنان، لیکن یہ حمزہ جو ہے یہ پھر یا سے بدل جاتا ہے تو یہ آ جاتا ہے اطمینان. تو اطمینان جو ہے یہ رباعی مزید کے فارم 2 کا فعل ہے، کا مصدر ہے اطمینان. اس سے اسم فاعل کیا بنے گا؟ مطمئن. اور اسم مفعول بنے گا مطمئن.
مطمئن. اشمعز مضارع بنائیے. یشمئز اور مصدر بنے گا اش میں زازن. اسم فاعل بنے گا مشمئزن. تو یوں اس کا رباعی مزید کا یہ پہلا یعنی دوسرا باب جو ہے وہ اس طریقے سے بنے گا. قرآن مجید اس کو استعمال کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یا القلوب یہ چیک کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ قلوب و غالباً ہونا چاہیے. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو یہ تطمئن جو ہے اطمئن یطمئن سے تطمئن بنا. اور اس میں تیسرا باب جو ہے رباعی مزید کا وہ آتا ہے اف ان للا. اف ان للا مثلا اسی پیٹرن پہ ہے. آپ نے کیا کیا یہاں پہ حمزہ بڑھایا اور دوسرے لیٹر کے بعد فا عین کلمہ اور اس کے بعد پھر ایک نون کا اضافہ کیا. فعل ہے اف رن کا بنائیے مضارع یف رن کے او. مصدر بنے گا اف رن کا ان. مفرن کے ان مفرن کے ان اسم الفاعل بنے گا. یہ اسم الفاعل ہے اور مفرن کا ان یہ اسم المفعول بنے گا. افرن کا الناس کہتے ہیں. افرن کا الناس فعل فاعل. لوگ بکھر گئے. پیپل آر ڈسپرسڈ. لوگ ادھر ادھر ہو گئے منتشر ہو گئے. یہ کہنا ہو تو آپ کہتے ہیں افرن کا. افرن کا مطلب ہوتا ہے منتشر ہو جانا. لوگ منتشر ہو گئے. افرن کا الناس. تو یہ رباعی مزید اور رباعی مجرد بس یہی ہے. اور یہ فعل اللہ کے پیٹرن پر ہے. رباعی مزید میں پہلا تفعل اللہ. افعل اللہ اور تیسرا تھا افعن للا. تو یہ ٹوٹل 4 باب سمجھ لیں. ایک مجرد کا 3 مزید کے. یہ رباعی کے حوالے سے بک 1 آپ کو یاد ہوگی. ہم نے پہلا ہی لیسن جب پڑھا تھا تو ہم نے ایک جملہ کہا تھا ھذا رجل.
ھذا مبتدا تھا، رجل خبر تھی، اور ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیا تھا کہ دس از اے مین. ٹھیک. پھر ہم نے بک 1 میں ہی ایک بات اور پڑھی تھی. ہم نے کہا تھا کہ جی یہ ھذا جب آئے یعنی اسم اشارہ اور اس کے بعد اسم الف لام کے ساتھ آئے تو یہ اس کا بدل کہلاتا ہے. اسم اشارہ کے بعد آنے والا اسم اگر الف لام کے ساتھ ہو تو وہ بدل کہلاتا ہے. اب اس کا میں اگر ترجمہ کروں تو بظاہر اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ دس مین. اب آپ کو خبر کا انتظار ہے نا. اب جب تک کچھ آگے لائیں گے نہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اب خبر کہاں ہے نا. لیکن میں اصل میں اسی کو خبر کے طور پہ لانا چاہتا تھا. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دس از دی مین. تو دس از دی مین یہ کیسے کہوں؟ کہنے کا انداز تو یہی بنتا ہے کہ حاضر رجلو کہوں تو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ اس کا مطلب ہے دس از دی مین، یعنی یہ مبتدا ہے، خبر بھی معرفہ ہو گئی یہاں پہ. لیکن ایک ایمبیگوٹی ہے کہ دیکھنے والا اسی انتظار میں رہے کہ جی حاضہ تو مبتدا ہے، الرجل بدل ہے، تو خبر ابھی کو آنی چاہیے. تو ایک اس میں یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو یوں کہہ لیں حاضہ هو الرجل. یہ جو ہوا ہے، یہ جو پروناؤن لائیں اس کو کہتے ہیں ضمیر الفصل. یہ ضمیر اور سیپریٹر پروناؤن ہے. یہ میں کیوں لایا؟ یہ ہم اس لیے لائے ہیں کہ ھذا مبتدا ہے اور الرجل بیسیکلی خبر ہے، اور اس ایمبیگوٹی کو کہ یہ بدل کے کہلایا جا سکے، ایمبیگوٹی کو دور کرنے کے لیے ہم ہوا لے آئے بطور ضمیر الفصل کے. لیکن یہ ہوا لانا آپشنل ہے، اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. قرآن مجید نے دونوں انداز سے یوز کیا ہے. یعنی قرآن مجید نے کہا ذالک هو الفوز العظیم، اور کہیں یوں بھی کہا ذالک الفوز العظیم. تو یہ ذالک تو مبتدا ہے، الفوز اس کی خبر ہے. یہ ہوا جو ہے یہ ضمیر الفصل کہلائے گی. میں نے کہا کہ یہ آپشنل ہے، یہاں استعمال ہوئی یہاں نہیں ہوئی، تو یہاں پہ بھی ہم یہ کہیں گے ذالک مبتدا ہے، الفوز اس کی خبر ہے. العظیم و ظاہر نعت ہے، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر نمبر 2 ہے. تو یہ الفوز یوں بھی آ سکتے. اسی کسی قرآن میں نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو یہ ذالک مبتدا ہے، الکتاب خبر ہے. لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ کی بات چھپی ہوئی کتابوں نے اس کو ذرا ڈفرینٹ وے میں کہا. انہوں نے کہا جی کہ یہ مبتدا ہے اور یہ علیحدہ سے پورا جملہ ہے جس میں ہوا مبتدا ہے اور الرجل خبر ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ھذا کی خبر بن رہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب محترم نے اپنی کتاب میں اس کو کہا کہ یہ ہوا جو ہے یہ اس ایمبیگوٹی کو دور کرنے کے لیے بطور ضمیر الفصل کے استعمال ہوا. کہ آپ نے کہا ھذا رجل تو سیدھی سی بات ہے دس از اے مین، لیکن جب آپ کہتے ہیں ھذا الرجل تو دس مین تو خبر کوئی نہیں ابھی فی الحال. لیکن ہم تو اسی کو خبر کہنا، ہم تو کہنا چاہ رہے تھے کہ دس از دی مین. تو یہ کیسے کہوں؟ ھذا الرجل دس از دی مین، یہی ترجمہ ہے اس کا بھی. لیکن اس ایمبیگوٹی کو دور کرنے کے لیے کہ اس کو بدل نہ سمجھا جائے بلکہ خبر سمجھا جائے، ضمیر الفصل ایک سیپریٹر پروناؤن لایا بیچ میں جس کو ہم نے کہا ضمیر الفصل ہے. اب ھذا مبتدا ہے اور الرجل اس کی خبر ہے. لیکن یہ ہوا جو ضمیر الفصل ہے یہ آپشنل ہے، آپ چاہیں تو استعمال کریں جیسے قرآن مجید نے یہاں استعمال کیا، اور چاہیں تو نہ استعمال کریں جیسے قرآن مجید نے سیم جملہ یہاں استعمال نہیں کیا. سیم یہ پورا جملہ ہے ذالک الکتاب، لیکن استعمال نہیں کیا، سیپریٹر پروناؤن یوز نہیں کیا. ہم الکتابوں کو یہاں بدل نہیں کہیں گے بلکہ خبر کہیں گے ذالک کی.
تو یہ دوسری بات تھی جو اس لیسن کے حوالے سے ذرا ذہن میں رہنی چاہیے تھی. کہیں قرآن مجید نے کہا اولئک ہم المفلحون، تو یہ اولئک کا مبتدا ہے، یہ ہم یہی والا سیپریٹر پروناؤن ہے، ضمیر الفصل ہے، المفلحون اس کی خبر ہے. اولئک المفلحون اگر ہوتا تو یہ ایمبیگوٹی ہو سکتی تھی کہ کوئی یہ کہے کہ اولئک کا تو اسم اشارہ ہے، مبتدا ہے، اور یہ الف لام کے ساتھ شروع ہو رہا تھا، یہ اس کا بدل ہے. تو دیز آر دی سکسیسفل پرسن ہم کہنا چاہ رہے ہیں، تو کہیں گے اسی طریقے سے اولئک المفلحون، لیکن بیچ میں سپریٹر پروناؤن لا کر اس جو شک و شبے والی سچویشن ہے اس کو رفع کر دیا جائے گا. تو دوسری چیز جو تھی بدل کی ایمبیگوٹی کو ضمیر الفصل کے ساتھ دور کر دیا جاتا ہے. تیسری بات یہ کہ میں آپ سے کہتا ہوں کل ھذا، میرے پاس یہ پین تھے، میں نے آپ سے کہا خذ ھؤلاء، خذ ھذا، تو آپ سارے اٹھا لیتے ہیں. کھانے کی کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، میں آپ سے کہتا ہوں کل ھذا، ٹیک اٹ، ایٹ اٹ، تو آپ سارے کے سارے کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا. لیکن میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ کل من ھذا، اس کا مطلب ہے ایٹ اٹ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایٹ فرام اٹ، اس میں سے کھاؤ. یعنی گویا کہ سارے کا سارا نہیں کھانا بلکہ اس میں سے کچھ تم بھی کھا لو. یہ جو من ہے یہ من التبعیضیۃ کہلاتا ہے. التبعیضیۃ بعض سے نا، ٹیک سم آف اٹ، تو یہ من التبعیضیۃ کہلاتا ہے. یہ من بھی قرآن مجید نے بہت سی جگہوں پہ استعمال فرمایا. سورہ بقرہ میں مثلا آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ جو مما ہے، یہ من پلس ما، یہ من جو ہے یہ التبعیضیہ من ہے. یعنی جو ہم نے انہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی وہ سارے کا سارا خرچ نہیں کرتے، سم آف دیم، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے کچھ وہ خرچ بھی کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں بھی دے دیتے ہیں. اسی طریقے سے اسی سورہ بقرہ میں کہیں کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. لوگوں میں سے ہیں، یعنی سب کے سب نہیں کہہ رہے، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، جبکہ وہ ایمان نہیں لائے. تو یہ جو من ہے یہ من التبعیضیہ کہلاتا ہے. چوتھی بات ہے وَهَلْ جَاءَ الْمُدِيرُ، یہ جو حل ہے یہ استفہامیہ کہلاتا ہے. جیسے حمزہ استفہام کے لیے آتا ہے ایسے حل بھی استفہام کے لیے آتا ہے. کیا مدیر آ گیا یہ پوچھنا ہوتا، آپ کہتے ہیں وَهَلْ جَاءَ الْمُدِيرُ. یہ واو جو ہے عطف کا، یہ واو عطف کا جب حرف و استفہام کے ساتھ آتا ہے
تو ہمیشہ اس سے پہلے آتا ہے. لیکن حرف و استفہام آ جو ہے یہ بڑا کنگ قسم کا حرف و استفہام ہے. یہ ایسا حرف و استفہام ہے جو اپنے سے پہلے کنجکشن کو نہیں آنے دیتا. لہذا اگر جملہ استفہامیہ آ کے ساتھ شروع ہوگا اور کہیں ہم نے عطف دینا ہوگا تو وہ آ یعنی واو جو ہے وہ پھر آ کے بعد آئے گا. آ سے پہلے حرف عطف یہ آ سے پہلے نہیں آ سکتا. اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید نے کہا کہ اولم ینظروا الی الابل کیف خلقت. آیا حرف استفہام تو یہ یوں نہیں آیا کہ وا علم، بلکہ اولم ینظروا الی السماء، کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کیا انہوں نے زمین و آسمان کی طرف نہیں دیکھا. کہیں کا ثم بھی حرف عطف ہے. ثم حل ہو سکتا تھا لیکن ثم آ نہیں ہو سکتا. ثم اذا وقع، اذا ما وقع آمنتم به. ثم کیا جب پھر، اذا ما وقع یعنی وہ قیامت واقع ہو جائے گی تو آمنتم به، پھر تم اس پر ایمان لاؤ گے. تو حرف عطف اگر حرف و استفہام حل کے ساتھ آئے تو پہلے آئے گا، لیکن اگر آ کے ساتھ آئے گا تو چاہے وہ عطف واو کے ساتھ ہو، چاہے وہ فا کے ساتھ ہو، چاہے وہ سما کے ساتھ ہو، آ کے ہمیشہ بعد آئے گا. یہ ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے لیکن ایک پھر دیکھ لیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس طرح کا جملہ جب از سے شروع ہوتا ہے وہ آپ کو قرآن مجید میں کہیں بھی نظر آئے گا تو آپ سمجھیں کہ اس سے پہلے اذکرو یا اذکر یہ فعل و امر محذوف سمجھا جائے گا. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے تو ترجموں میں بریکٹ کے اندر ترجمہ لکھا تھا یاد کرو جب، تو یہ یاد کرو تو اذکرو کا ترجمہ تھا نا. تو اذکرو اس کا مطلب انڈرسٹوڈ ہے. یہ فعل و امر جو ہے یہ امر محذوف ہوتا ہے اور اس معذوف امر کا یہ ظرف جو ہے یہ مضاف مفعول بہ بن رہا ہوتا ہے. اور یہ جو پورا جملہ ہوتا ہے فعل اور فاعل، فعل پلس فاعل، یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ فی محل جر مضاف الیہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ از سے پہلے اذکرو فعل و امر یہ محذوف سمجھا جاتا ہے اور اس محذوف فعل کا یہ مفعول بہ بن کر آ رہا ہوتا ہے. چھٹی بات، میتن لفظ ہے، اس کی جمع ہے موتا. یہ فعل کے وزن پر آتا ہے یوں. میتن کی جمع ہے موتا، جریحن کی جمع ہے
جرحا. مریضن کی جمع ہے مرضى. اسیرن کی جمع ہے اسرا، قیدی. ساتویں بات ہے ربن جو ہے اس کو جب میں حرف و ندا کے ساتھ لاؤں یا کے ساتھ، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ بناؤں، تین چیزیں، حرف و ندا آ گیا، اسم المنادہ مضاف بن کر آ رہا ہے، اور یا متکلم مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے. تو جب یہ پیٹرن ہو تو اس کو لکھنے کے 5 انداز ہو سکتے ہیں. ایک انداز تو یہ کہ میں اس کو یوں لکھوں، یا ربی. ظاہر جب یا آئے گا اور یہ مضاف پارٹ تو تنوین تو اس کی ویسے اڑ جائے گی، اور مضاف پارٹ جو ہوتا ہے وہ ویسے فتح لیتا ہے. تو اس کو اصولاً یوں ہونا چاہیے تھی یا رب، اور یہ والا یا. اب پڑھنا مشکل ہے نا، یا رب کیسے پڑھوں؟ تو یا ربی ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایک تو انداز ہے اس کے یہ لکھنے کا. دوسرا انداز یہ ہے کہ میں اس کو یوں لکھوں، اور یہ جب یوں لکھا جائے گا تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ ادروائز اس کو را یا ربو ہونا چاہیے تھا. یہ کسرہ ہی بتا رہا ہے کہ میرے بعد بھی کچھ تھا، اور وہ مضاف الیہ تھا، وہ معذوف کر دیا ہم نے. تیسری صورتحال یہ اس کی کہ میں اس کو یوں لکھوں، اور اس کو بھی فتح دے دوں. اب پڑھا جا سکتا ہے یا ربا یا. اور چوتھا انداز اس کا یہ کہ میں اس کو یوں لکھوں، یا ربا. تو یہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ میرے بعد کوئی یا جو ہے وہ معذوف تھا. اور پانچواں جو انداز ہے اس کا وہ یہ کہ میں اس کو بھی یوں لکھ دوں، یعنی یہ یا یہاں سے بھی حذف کر دوں، اور سب جگہوں سے یا بھی حذف کر دوں، تب بھی یہ رہے گا تو انڈرسٹوڈ ہوگا کہ یہ اسی کے ساتھ. آپ دیکھیں قرآن مجید کی دعائیں ربی ربی ربا ربا یا، یہ اسی طریقے سے استعمال ہوتی ہیں. تو پھر اس کو نا لکھنے کا انداز یہ ہوگا رب ربی رب ربا ربا یا. یہ یاد رکھنے کے لیے یہ ترتیب زیادہ بہتر لگتی ہے کہ رب ربی ربا 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 یا. تو یہ 5 انداز اس سارے سٹائل پہ یہ نظر آ رہا آپ کو کہ یہاں پہ سب میں یا محذوف، یہ یا بھی معذوف، یہاں یہ یا محذوف، یہ بھی معذوف، یہ معذوف، یہ بھی معذوف، یہ محذوف، یہ بھی معذوف. یہاں تو خیر ویسے نظر آ رہا ہے.